تو نہیں جانتے. ہاں انبیاء کس لیے آئے کہ سارے انسان جہنم سے بچیں, سارے انسان کامیاب ہو جائیں, سارے انسان ناکامی سے بچ جائیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی, بولو بھائی, قیامت تک کوئی نبی. اب انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا. یہ آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی امت نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ یہ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اجتماع کس لیے ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ڈاکٹر بعد میں, پروفیسر بعد میں, جج بعد میں, وکیل بعد میں, وزیر بعد میں, MCA بعد میں, سردار بعد میں. پہلے مسلمان ہیں. ہماری جان اور مال اسلام کے لیے, ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام دنیا میں چمکے, اسلام دنیا میں پھیلے, اسلام کو عزت ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے نا, شام میں شام فتح ہوا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہو رہے. فاتح امیر المومنین ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی, حضرت کپڑے بدل لیں, سواری بدل لیں, لوگ استقبال میں کریں. آج زور لگ رہا ہے نا, گھر اچھا ہو, کپڑے اچھے ہو, اور جناب سواری اچھی ہو, ذرا سواری بدل لیں, کپڑے بدل لیں, لوگ انتظار میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے. حضرت عمر نے ایک ہاتھ مارا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے. فرمایا تم نے کیا بات کی؟ ہماری عزت کپڑوں سے, ہماری عزت سواریوں سے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ, بہت طاقتور جملہ بولا, اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے, کپڑوں سے نہیں, عہدوں سے نہیں, ڈگریوں سے نہیں. اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو, اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل کرے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں. اب چاہے عہدے ہوں, چاہے ڈگریاں ہوں, چاہے کوٹیاں ہوں, چاہے سرداریاں ہوں, چاہے اسباب ہوں, اگر اس اسلام زندگی سے نکل گیا تو اللہ کی نگاہ سے گر گئے. مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں, مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں, مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں, مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں, مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. یہ مسلمان کا کام. جس کو مسلمان بھول گیا, بھول گیا, بھول گیا. آج زور غلط جگہ لگا ہے, صلاحیت غلط جگہ لگ گئی, قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی. 5 چیزوں پر زور لگ گیا مسلمان کا. پہلا زور لگ, اللهم اجعل اعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل اعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة لذكر رسولك. اللهم اجعلنا دعاة لذكر رسولك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسر وما أعلن. مجرم ہے, ہم نے بہت جرائم کیے, بہت قصور کیے, بہت نافرمانیاں کی. اے اللہ ہم تو نافرمان ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری نافرمانیوں کو, ہمارے قصوروں کو, ہمارے جرائم کو معاف فرما. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے گناہ کیے وہ اپنی جگہ ہیں, اور سب سے بڑا گناہ تو یہ کیا کہ جو محنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے, ہم نے اس محنت کو جو ہمارے ذمہ تھی اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا, اپنا اصل کام نہ بنایا. اے اللہ یہ ہم نے جرم عظیم کیا, ہمارے پوری امت کے جرم عظیم کو بھی معاف فرما. اے اللہ جرم عظیم کو بھی معاف فرما. اور اللہ نے مبارک محنت کو اب سے لے کے موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنا اصل کام بنا کے کرنے کی توفیق عطا. کسی مسلمان کو بھی اس مبارک محنت سے محروم نہ فرما. ہم سب کو بھی قبول فرما. ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو, ہمارے شداروں کو, عائز اور قارب کو, اے اللہ سب کو قبول فرما. پوری امت کو قبول فرما. اے اللہ ایمان کی دولت سے ہمارا مال فرما, کامل ایمان نصیب فرما, کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ اب ہمارے دلوں سے اپنے ہر ذرے کا یقین
دلوں سے کھرچ کر کے صاف فرما، عافیت کے ساتھ صاف فرما، اور اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما، اور آپ کا ہمیں کامل اتباع نصیب فرما، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کے پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سنت والی پاکیزہ مبارک زندگی کو زندہ فرما، مسلمانوں میں اے اللہ ایمان والی اور سنت والی پاکیزہ مبارک زندگی کو زندہ فرما، غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے اے اللہ مسلمانوں کو محفوظ کرنا، اور گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور کرنا، اور مسلمانوں کو سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ ہر وقت جو حضور کی سنت ہے اور ہر وقت جو حضور کا عمل ہے اور ہر وقت کی ہر موقع کی جو حضور کی دعائیں ہیں، اے اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان سنتوں کو اپنانے کی اور ان دعاؤں کو مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ 100% مسلمانوں میں نماز زندہ فرما، 100% نماز مسلمانوں میں زندہ فرما، 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما۔ مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھ رہی ہوں، مستورات اپنے اپنے گھروں میں اول اپنے نمازوں کا اہتمام کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ اس کے اندر توفیق عطا فرما۔ اللہ بے نمازی کی ضرورت 40 لوگوں تک پہنچتی ہے، اللہ بے نمازیوں کی اے اللہ آپ کے ساتھ نمازی بنا دیجیے، اور اس کی ضرورت کو ہمارے محلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقوں سے اللہ اس کو حضرت کو دور فرما، نماز کو زندہ فرما، اللہ نماز کو زندہ فرما، اپنی نمازوں کا ہمیں یقین نصیب فرما، اور نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا، اپنے سے دینے والا ہم کو بنا، اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرما، آپ کے خزانوں سے ہمیں یقین نصیب فرما، اور یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے سے لینے والا ہم سب کو بنا، پوری امت کو بنا۔ اے اللہ نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما، ایک ایک مسلمان کو اس کی قبول فرما، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور کوئی دنیا کو بچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علوم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے علوم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے ہم کو محفوظ فرما، اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علوم دینیہ کو، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو سیکھنے کی اور اس کو علماء کے پاس جا جا کر اپنے مسائل پوچھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کو، علوم الہیہ کو پوری امت میں زندہ فرما، پوری امت میں زندہ فرما۔